نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. صدر مجلس محترم صاحبزادہ علامہ سید خورشید احمد گیلانی صاحب، معزز علماء کرام، دانشوران قوم، خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، آج کا موضوع اور آج کا سیمینار کئی اعتبارات سے مفید، خوش کن اور لائق تحسین ہے. میں آپ کو کچھ فیکٹس اور فگرز کے حوالے سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں. اس امر کی میں تصدیق کروں گا کہ اقوام متحدہ یا اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل یا دنیا کی وہ بڑی بڑی طاقتیں جو سپر پاور ہونا کلیم کرتی اور ان سے وجود میں آنے والے بڑے بڑے بین الاقوامی ادارے اور بین الاقوامی ایجنسیاں، بین الاقوامی انسٹیٹیوشنز اور بین الاقوامی عدالتیں، الغرض بڑی طاقتیں جو کچھ بھی نقش و نگار دنیا کے نقشے پر قائم کرتی ہیں، وہ کبھی بھی غریبوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، مسلمان امت کے لیے، مظلوموں کے لیے نہیں ہوتا. ظالموں کی حفاظت کرتے. جیسے میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ ڈاکو اور چور کبھی ڈاکوؤں اور چوروں کا احتساب نہیں کر سکتے. ڈاکوؤں چوروں کا احتساب تو کوئی وہی کرے گا جس کا اپنا دامن صاف ہوگا، اور انشاءاللہ وہ آپ کریں گے، وہ ہم کریں گے. اور وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ. یہی ظلم، یہی دھاندلی، یہی اندھیر نگری، یہی استحصال جیسے انفرادی زندگی میں ہوتا ہے، یہ حیوانی زندگی میں بھی ہوتا ہے. بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی. جنگل کی دنیا میں بھی یہی استحصال ہوتا ہے. شیر چھوٹے موٹے جانوروں کو چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے. تجارت کی دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے. بڑے بڑے تاجر، سرمایہ دار بینکوں کے لون لوٹ کر چھوٹے چھوٹے غریبوں لوگوں کی انویسٹمنٹ کو کھا جاتے ہیں. طاقتور لوگ ہر جگہ. سیاست میں بھی یہی ہوتا ہے. سیاست میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی طاقتور دھڑے وہ سیاست پہ اپنی جارحداری سمجھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ سیاست اور جمہوریت نام ہی ان اجارہ داروں کے درمیان میوزیکل چیئر کے گھومتے رہنے کی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ اس معاشرے میں سفید پوش طبقات، عوام الناس کی نمائندگی کرنے والے صاف کردار لوگ اٹھیں اور اقتدار ان کے ہاتھوں سے چھین کر عوام تک لوٹا دیں. دنیا میں کسی سطح پہ اس عدل اور انصاف کا حامی طاقتور نہیں ہوتا. بین الاقوامی دنیا میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے. اب میں ان امور کی طرف نہیں جاتا جن کا ذکر پہلے ہو چکا. میں بات آگے کی کرنا چاہتا ہوں. اس وقت کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہو رہا ہونے والا ہے. 50 برس ہو چکے ہیں 98 میں UN کے قیام کو. جب لیگ آف نیشنز قائم ہوئی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، اس کو قائم کرنے والے بھی دنیا کا سیاسی بٹوارا کرنے کے لیے بڑی طاقتوں نے اس کو قائم کیا تھا، اور جب ان کے آپس کے مفادات پر سمجھوتے ہونا بند ہو گئے، انہی بڑی طاقتوں نے لڑ کے اس کو ختم کر دیا. لیگ آف نیشنز کو سیکنڈ ورلڈ وار نے ختم کیا اور یونائٹڈ نیشنز UNO بنی. وہ بھی اسی طرح
کہ اس دنیا کا بٹوارا ہم آپس میں کر لیں، اور اب 50 برس ہو چکے ہیں اور انتظار ہے کہ اب انہی بڑی طاقتوں کے ہاتھوں یو این او کس وقت ختم ہوتی ہے۔ یہ بھی اپنے اختتام کے آخری یعنی قریب الاختتام ہو چکی، قریب مرگ ہے۔ اس وقت یو این او یونائٹڈ نیشنز یہ فی الواقع ایک عالمی سطح کی بڑی استحصالی طاقت کی ذیلی تنظیم بن کے رہ گئی۔ 50 سال کے بعد، بلکہ ابھی جو 53واں اجلاس ہوا ہے اور آگے اس کے سلسلے کی کاروائیاں جاری ہیں، 53rd جو میٹنگ ہوئی ہے اس کی یو این او کی، اس کے ایجنڈے پر چند چیزیں 50 سال کی کارکردگی کی روشنی میں بڑی اہمیت کی حامل۔ ایک ہیومن رائٹس، یہ بات بھی درست ہے، میں صاحبزادہ صاحب کی بات کو انڈورس کرتا ہوں۔ یو این او اور ہیومن رائٹس کا موضوع اس لیے نہیں ہے کہ ہیومن رائٹس یو این او نے دیے، جو سوچتا ہے وہ نادان ہے، یا ہیومن رائٹس کی حفاظت یو این او کرے گا، نہ اس نے کبھی کی نہ وہ کر سکتا ہے۔ ہیومن رائٹس، انسانی حقوق، کوئی شک نہیں کہ تاجدار کائنات نے عطا فرمایا۔ ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا یونیورسل ڈکلیریشن قرآن، سنت نبوی، چارٹر آف مدینہ اور خطبہ حجت الوداع، میثاق مدینہ اور خطبہ حجت الوداع، ان دو ڈاکومنٹس کی صورت میں اور قرآن و سنت کی صورت میں سب سے بڑا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس عطا۔ اس کی تفصیلات وقتاً فوقتاً بیان ہوتی رہتی، اور ضمانت بھی اسی نیو ورلڈ آرڈر کے ذریعے ہوگی انسانی حقوق کی، جو آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین کے توسط سے انسانی کائنات کو ملی۔ حفاظت بھی اسی ورلڈ آرڈر سے ہوگی۔ اس وقت یو این او 50 سال کا سفر طے کرنے کے بعد اپنے ایجنڈے پر جن چیزوں پہ غور کر رہی ہے ان میں سر فہرست ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن نے جو لیٹسٹ رپورٹ سبمٹ کی ہے اقوام متحدہ کو، اس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ دنیا کے 80 سے زائد ممالک وہ ہیں جہاں انسانی حقوق کی تباہ کن خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ اگر 80 سے زائد ممالک انسانی حقوق کی تباہ کن خلاف ورزیاں کر رہے ہیں اور 50 سال کے بعد یو این او یہ رپورٹ ڈسکس کر رہی ہے، اس کا واضح مطلب ہے کہ یو این او عالمی سطح پر انسانی حقوق کی حفاظت میں ناکام ہو گئی، نہ وہ توازن برقرار رکھ سکی ہے، نہ وہ بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت کر سکی۔ ایک دوسرا مسئلہ جو یو این او کے لیے پریشان کن ہے، جو ان کے ایجنڈے پر ہے، وہ ہے میکنگ اینڈ کیپنگ دا پیس، دنیا میں امن قائم کرنا اور امن کو برقرار رکھنا۔ قیام امن آپ کے سامنے ہے کہ قیام امن کا مسئلہ اس وقت سب سے سنگین ترین مسئلہ ہے، اور یو این او اسے برقرار رکھنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ باقی چیزوں تو ہم ایک طرف ہی چھوڑ دیں، قیام امن کے باب میں باقی ممالک کے ساتھ جو ہوا وہ تو اسے ایک طرف رکھ دیں، صرف مسلم ممالک میں سے جہاں انسانی حقوق کی اور قیام امن کی اور قومی آزادی کے حقوق کی سخت تباہ کن خلاف ورزی ہوئی اور عالمی درندوں کے ہاتھے ہوئی، اور یو این او اس میں نہ صرف خاموش تماشائی بنا رہا بلکہ اس گھناؤنے جرم میں شریک رہا۔ اگر ہم انہی کی فہرست دیکھیں تو اس میں فلسطین سر فہرست، کشمیر سر فہرست ہے اس ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، پھر نائجیریا ہے، ٹونیزیا ہے، الجزائر ہے، صومالیہ ہے، بوسنیا ہے، چیچنیا ہے، افغانستان ہے، اور حال ہی میں کوسوو۔ باقی ممالک کو تو چھوڑ دیں، یہ میں نے ٹاپ آف دا لسٹ صرف 10 ممالک گنوائے ہیں۔ صرف انہی کے حالات کا جائزہ لے لیں تو ہم سوال کرتے ہیں کہ یہاں انسانی حقوق اور قیام امن کی جو دھجیاں اڑی ہیں، یو این او کے چہرے پر ایک شرمناک دھبے کے لیے یہی کافی۔
تیسرا بہت بڑا بیسک ایجنڈا ان کا آرمز کنٹرول اور ڈس آرمامنٹس، اسلحہ کی روک تھام، نیوکلیئر ریس کی روک تھام، اور اس عالم کو، اس دنیا کو اسلحہ سے پاک دنیا بنانا، نیوکلیئر اور آرمز فری دنیا بنانا۔ اتنا بڑا دھوکہ دہی کا یہ ایجنڈا، اتنا تماشا، اس سے بڑا فراڈ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں بھی آگے اس کی کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اور چوتھا بنیادی ایشو جو ان کے سامنے پریشان کن ہے، ہیومینیٹیرین اور سوشل پرابلمز ہیں پوری دنیا میں، اور ان کے تناسب میں گلوبل ریسورس کی مینجمنٹ ہے، جو عالمی وسائل ہیں انہیں کس طرح مینج کیا جائے کہ بین الاقوامی سطح پہ انسانی اور معاشرتی مسائل کو، غریب ملکوں کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ ہوم لیسنس ہے، پاورٹی ہے، جاب وغیرہ وغیرہ۔ تو عالمی وسائل کو کس طرح تقسیم کریں، کس طرح مینج کریں کہ وہ انسانی مسائل کو حل کر سکیں۔ یو این او این پر بیٹھی سوچ رہی ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ اس وقت جب ہم عالمی حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور اس میں یو این او کا کردار دیکھتے ہیں، تو دنیا کے مستقبل میں دو ماڈل بن سکتے ہیں یا بن سکتے تھے۔ مستقبل میں دو ماڈل ممکن ہیں۔ ایک ماڈل تو دنیا کا ہو سکتا ہے اگر کوئی چاہے، وہ ہو سکتا ہے پیسفل اسٹیبلائزڈ اکنامک ورلڈ، پوری دنیا پرامن دنیا ہو، اس میں استحکام ہو اور اقتصادی خوشحالی ہو، اور فری انوائرمنٹ، کوئی کسی میں مداخلت نہ کرے۔ ایک نئی دنیا کا ماڈل یہ بن سکتا ہے، مگر یو این او کے زیر سایہ دنیا اس ماڈل کی طرف نہیں بڑھ رہی۔ اس وقت دنیا جس ماڈل کی طرف بڑھ رہی ہے وہ ہے انارکک ملیٹرائزڈ پولیٹیکل ورلڈ۔ عالمی سطح پہ انارکی پیدا ہو رہی ہے، اور یہ انارکی کی نشانی، انارکی کسے کہتے ہیں؟ جب کسی ایک ملک میں لا اینڈ آرڈر کنٹرول سے باہر نکل جائے، قانون نہ رہے، قانونی اور آئینی اداروں کا احترام نہ رہے، اور لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، تو آپ کہتے ہیں کہ انارکی پھیل گئی۔ یہ انارکی بین الاقوامی سطح پہ پھیل گئی۔ بین الاقوامی قانون نہیں رہا، انٹرنیشنل لا نہیں رہا، اس کا احترام نہیں رہا، بین الاقوامی ادارے کی کوئی حیثیت نہیں رہی، اس کے پاس بین الاقوامی قراردادوں، اصولوں اور قوانین کے نفاذ کی کوئی طاقت، ہمت اور مجاز نہیں رہا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ طاقتور اقوام، اور خاص طور پہ اس وقت امریکہ، وہ پوری دنیا کا پولیس مین بن کر شرق سے غرب تک جس جگہ چاہتا ہے کسی کے کلچر پہ حملہ کرے، کسی خطہ زمین کے انسانی حقوق پہ حملہ کرے، کسی کی آزاد اقتصادی معاشی حالات پر حملہ کرے، کسی کی سیاسی استحکام پر حملہ کرے، کسی کے نظام سلطنت پہ حملہ کرے، کسی کے انتخابی نتائج پر حملہ کرے، کسی کے مذہب پہ حملہ کرے۔ جس جگہ، جس شعبہ زندگی میں حملہ کرنا چاہے، وہ ہاتھوں سے حملہ کرے، وہ نظریات سے حملہ کرے، وہ جاسوسی سے حملہ کرے، وہ بم سے حملہ کرے، وہ میزائل سے حملہ کرے، وہ جہازوں سے حملہ کرے، اسے دنیا کا کوئی بین الاقوامی ادارہ روکنے کی جرت نہیں رکھتا۔ اس کو بین الاقوامی انارکی کہتے ہیں۔ اور اقوام متحدہ صرف ایک شرمناک رول پلے کر رہا ہے۔ تو یہ انارکک ورلڈ پیدا ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ملٹرائزڈ مین، اب امریکہ اپنی آرمڈ فورسز کے ذریعے پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کا جال پھیلا رہا ہے۔ اور پولیٹیکل ورلڈ، جب میں پولیٹیکل ورلڈ کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف یو این او کا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، ایک طرف یو این او کا ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق کا ایجنڈا انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، مگر آپ پچھلے 10-20 سال کی پوری ہسٹری کو، 30 سال کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں، گلوبل پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کو دیکھیں، گلوبل کانفلکٹس کو دیکھیں، یو این اے کے کانفلکٹس ریزولوشن کے ایجنڈے اس کو دیکھیں، حالات کو دیکھیں، تو پتہ چلتا ہے کہ آج یو این او اور یو ایس وہ انسانی حقوق سے اس کی دلچسپی نہیں رہی۔ انسانی حقوق میں تو یہ تھا کہ پھر بین الاقوامی وسائل کو
عدل اور انصاف کے ساتھ تقسیم کیا جاتا، اور انسانی حقوق میں تو یہ تھا کہ اس صفحہ ہستی پر بسنے والے ہر شخص کو خوراک بھی ملتی، ہر شخص کو جاب ملنے کا بھی اہتمام کیا جاتا، ہر شخص کی صحت کا بھی اہتمام ہوتا، نیوٹریشن کا اہتمام ہوتا، ایجوکیشن کا اہتمام ہوتا، ممالک کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کا اہتمام ہوتا، اور جو ممالک ان بنیادی انسانی ضروریات کی کفالت کے وسائل نہیں رکھتے تھے، وہاں عالمی ریسورسز کی مینجمنٹ اس طریقے سے ہوتی، عالمی وسائل کی مینجمنٹ اس طریقے سے ہوتی کہ پوری دنیا انسانی حقوق کی کفالت کرنے کے رفتہ رفتہ قابل بنتی۔ مگر یہاں تو عالم یہ ہے کہ سب سے زیادہ غریب کانٹیننٹ افریقہ، اس کو تو امداد پر کیپیٹا $1 فی پرسن ملتی، $1 فی شخص فی کس، اور اسرائیل کو امداد $750 فی کس ملتی۔ تو بتائیے کہ یہ انسانی حقوق کی دیکھ بھال ہو رہی ہے یا کسی اور مفاد کی دیکھ بھال ہو رہی ہے؟ اسرائیل کو $750 سے زائد فی کس امداد ملتی، افریقہ کے کانٹیننٹ میں ایوریج $1 فی کس۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو دولت کی تقسیم ہو رہی ہے اور گلوبل سورس مینجمنٹ، اس میں انسانی حقوق کا کنسپٹ، اس کی گنجائش ہی نہیں۔ اس وقت سارا زور ان کا، اگر انسانی حقوق پہ توجہ ہوتی، اکنامک رائٹس پہ دھیان دیا جاتا، سوشل رائٹس پہ دھیان دیا جاتا، مگر اس وقت تمام کانسیپٹ ہیومن رائٹس کا جو ورلڈ وائڈ ڈیولپ ہو رہا ہے، وہ سارا سمٹا کر پولیٹیکل رائٹس میں چلا گیا ہے۔ UN اور امریکہ کا انٹرسٹ پولیٹیکل رائٹس میں ہے، صرف وہ اپنی مرضی کا سیاسی نظام ڈیولپ کرنا چاہتا ہے۔ میں بعض ممالک کا نام نہیں لوں گا، نام لیے بغیر بتانا چاہتا ہوں، جہاں امریکہ کے اپنے سیاسی مفادات کی حفاظت ہوتی ہے، اپنے سیاسی مفادات کی تسکین ہوتی ہے، وہاں جمہوریت کا وجود ہی نہ ہو، امریکہ ان کو سپورٹ کرتا ہے، اور جہاں اس کے سیاسی مفادات کی تسکین نہیں ہوتی، وہاں جمہوریت پنپ بھی رہی ہو تو کہا جاتا ہے کہ ان کی جمہوری حالت سے ہم مطمئن نہیں ہیں۔ تمہارے مطمئن ہونے کا معیار کیا ہے؟ ایک طرف شہنشاہیت ہے، وہاں کی جمہوریت سے تم مطمئن ہو، ایک طرف بادشاہت ہے، مونارکیل رول ہے، وہاں کی جمہوریت سے تم مطمئن ہو، ایک طرف ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے، وہ ڈیولپ کر رہے ہیں، تم وہاں کے جمہوری ماحول سے مطمئن نہیں، صرف اس لیے کہ وہاں تمہیں قدم جمانے، اڈے بنانے کی کھلی اجازت ہے، دوسری جگہ تمہیں اڈے بنانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ یہ ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں۔ مسلم امہ جب تک آنکھ کھول کر اس صحیح دشمنی کا اندازہ نہیں کرے گی، ایک بات، اور ثانیاً دشمنوں پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے جب تک امت مسلمہ نہیں سیکھے گی، اپنی سوئی ہوئی غیرت و حمیت کو بیدار کر کے اپنی بقا کی جنگ خود لڑنا نہیں سیکھے گی، اس وقت تک وہ کبھی اس کا سروائیول بھی آنے والی صدی میں پاسبل نہیں رہے گا۔ ہماری اپنی بے ضمیری کا عالم تو یہ کہ ہم اقتدار پر آتے ہیں، ہمارے حکمران، ہم خود انحصاری کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں قرضوں کے کشکول توڑ دیے، اور ساری پاکستانی قوم کو جمع کر کے چندے جمع کرتے ہیں، لوگ اپنی کمائی لٹا دیتے ہیں پاکستان کو خود انحصار بنانے کے لیے۔ سرزمین پاکستان میں، ڈنمارک میں، ناروے میں، سعودی عرب میں، عرب امارات میں، امریکہ میں، لندن میں، دنیا کے گوشے گوشے میں بسنے والے پاکستانیوں نے اپنی کمائی زر مبادلہ کے ذریعے بھیج کر پاکستان کو خود انحصار ملک بنانا چاہا۔ پاکستانی قوم نے پیسے لٹا دیے، پانی کی طرح بہا دیے، تاکہ ملک خود انحصار بن سکے اور ہم قرضوں کی لعنت سے نجات بن سکے۔ ہم خود انحصاری کا نعرہ ایک سیاسی ڈھونگ کی طرح رچاتے ہیں، ساری دنیا سے چندے بھی اکٹھے کرتے ہیں، وہ کھا جاتے ہیں، اور کہاں گئی ہے آج خود انحصاری؟ جا کر فخر پھر IMF اور ورلڈ بینک کی محتاجی پر ہو رہا ہے، فخر پھر اسی پر ہو رہا ہے، اور اس کو کامیاب پالیسی گردانا جا رہا ہے۔ جب تک ہماری سوچ غلامانہ ہے، ہماری سوچ جب تک غلامانہ ہے، اور ہم لازم سمجھتے ہیں کہ ہماری بقا واشنگٹن کی رضا میں ہے اور ہماری ترقی واشنگٹن کی رضا میں ہے، جب تک ہم اس غلامی کی سوچ میں ہیں، اس وقت تک امت مسلمہ یا پاکستانی قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتی۔ تقدیر بدلنے کے لیے امت کو اور پاکستان کو ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو اپنے
فیصلوں کے لیے واشنگٹن کی طرف نہ دیکھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل اور رحمت کے بھروسے پر وہ بھوک برداشت کر لیں مگر محتاجی کی زندگی کو ٹھکرا دیں۔ قومیں اسی طرح زندہ ہوتی، مگر ہماری اپروچ غلط ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس وقت عالمی سطح پر جو صورتحال ہے، یہ ایجنڈا ہے اقوام متحدہ کا۔ اس ایجنڈے کا فیصلہ کون کریں گے؟ سیکیورٹی کونسل کے مستقل اراکین، 5 بڑی طاقتیں، نام نہاد بڑی طاقتیں، وہ اس کا حل سوچیں گی۔ اور تھوڑا سا ان کا نقشہ بھی دے دوں، وہ سوچیں گی کہ قیام امن میں کیوں ناکامی ہو رہی ہے۔ UN میں سوچا جائے گا کہ قیام امن میں ناکامی کیوں ہو رہی ہے، سوچا جائے گا کہ آرمز کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا، دنیا اسلحہ سے پاک کیوں نہیں ہو رہی، وہ یہ سوچا جائے گا۔ اس کے اوپر ایجنڈا ہوگا، غور و خوض ہوگا۔ اور تھوڑا سا سوچ لیجئے، وہ سوچنے والی طاقتور قومیں، ان کا عالم یہ ہے کہ جو گلوبل ایکسپینڈیچر ہے ملٹری ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پر، اسلحہ کی ریسرچ اور اسلحہ کی ڈیولپمنٹ پر جو بین الاقوامی عالمی سطح پہ خرچہ اس وقت ہے دنیا میں، وہ کل $49 بلین ہو رہا ہے۔ یہ بتا رہا ہوں سالانہ ملٹری ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پر گلوبل ایکسپینڈیچر کتنا؟ $49 بلین۔ اس $49 بلین میں سے صرف USA جو خرچ کر رہا ہے وہ $32 بلین ہے۔ $32 بلین out of $49 بلین۔ This is the global expenditure on military research and development۔ یہ بیٹھ کے سوچیں گے کہ اسلحہ اور ویپنز اور آرم سے دنیا پاک کیوں نہیں ہو رہی۔ فرانس کا، تھوڑا میں موازنہ دے رہا ہوں، فرانس کا صرف $4.8 بلین خرچ، 4.8۔ UK کا $3.2 بلین، نیٹو کے تمام کنٹریز کا $3 بلین، اور اس کے بعد نیٹو کو چھوڑ کے ریسٹ آف دا ورلڈ ساری دنیا کا بقایا خرچ $5 بلین۔ 5 اور 3 8 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 12 اور 4 16 اور 1 کر لیں 17 بلین کیا؟ یہ ساری دنیا کا گلوبل ایکسپینڈیچر ہے ملٹری ریسرچ پر، 17 بلین، اور صرف امریکہ کا $32 بلین۔ اور یہ فیصلہ کریں گے کہ دنیا میں پرابلم کیا ہے، سبب کیا ہے، کیوں نہیں آرمز کنٹرول ہو رہا۔ گلوبل ملٹری ایکسپینڈیچر وہ تھا ریسرچ کا، ڈیولپمنٹ کا۔ اب ایکچوئل ایکسپینڈیچر جو آرمز پر، اسلحہ پر، ملٹری پر ہو رہا ہے، ملٹری پر 85 میں $353 بلین امریکہ کا خرچ تھا، سالانہ بجٹ تھا سمجھے، اور USSR رشیا کا $329 بلین تھا 85 میں۔ میں باقی بہت سارے ملکوں کا میں کوٹ نہیں کرتا وقت بچاتے ہوئے، تاکہ آپ کو بھی زیادہ فگرز کے ساتھ کنفیوژن ہوگا، صرف 2 ملکوں کا کمپیئر کرواتا۔ 1985 میں نوٹ کر لیں، امریکہ کا ملٹری ایکسپینڈیچر $353 بلین تھا، اور روس کا کیا تھا؟ $329 بلین۔ اس وقت سمجھیں 12-13 سال بعد رشیا تو ٹوٹ بھی گیا، اس نے خرچہ بھی کٹ ڈاؤن کیا، اور اب اس کا خرچہ $70 بلین ہے سالانہ، بجٹ بتا رہا ہوں ملٹری ایکسپینڈیچر سالانہ۔ $329 بلین سے کم کر کے رشیا کہاں پہنچا؟ $70 بلین، اور امریکہ کا 353 سے کم کر کے آج $266 بلین۔ تھوڑا سا اور بھی بڑھ گیا۔ یہ 96 کے فگرز ہیں جو 97 میں ریلیز ہوئے، اب 98 میں اور بڑھ گئے۔ آپ اندازہ کر لیں، یہ پوری کی پوری صورتحال ہے۔ ایک فیکٹر اور بتانا چاہتا ہوں، یہ وہ اسلحہ ہے، یہ وہ آرمز ہیں، شور مچایا جا رہا ہے نیوکلیئر ریس کیوں، ایٹمی جنگیں ہو رہی ہیں، ایٹمی ریس ہے دنیا میں، اسلحہ کی ریل پیل ہے، لوگ اسلحے خرید رہے ہیں۔ قانون ان کا یہ ہے کہ اسلحہ خریدنا جرم ہے، بیچنا جرم نہیں۔
میں ایک بڑی بنیادی بات سمجھانا چاہتا ہوں. اسلحہ خریدنا جرم ہے، بیچنا جرم نہیں. کیوں؟ خریدنے والے کمزور ہیں، بیچنے والے طاقتور ہیں. تو طاقتور جو کرے جرم نہیں، کمزور حفاظت کے لیے بھی کچھ کرے وہ جرم ہے. یہ دنیا کو اسلحہ سے پاک، آرمز اور ویپنز فری ورلڈ بنانے کی بات کرنے والے یو این او اور جو ویسٹرن جو بڑی طاقتیں ہیں ان کا آرمز ایکسپورٹ کا تھوڑا حساب بتاتا ہوں آپ کو. جو گلوبل ٹریڈ ہو رہا ہے آرمز میں، تو گلوبل ٹریڈ جو آرمز میں ہو رہا ہے، بین الاقوامی تجارت، تاجروں کا دور ہے نا تو تھوڑی تجارت کی بات کر لیں. بین الاقوامی تجارت، پلیٹو نے کہا تھا، افلاطون نے کہا تھا کہ بدترین حکومت اس وقت ہوگی کہ جب ملک کی سلطنت کسی تاجر کے ہاتھ میں آ جائے. تاجر اگر سلطنت اور حکومت میں آ جائیں تو اس سے بڑی بدقسمتی اس حکومت کی کوئی نہیں ہوگی. اور دوسری بات کہی تھی کہ فوجی اگر سول محکموں میں آ جائیں تو اس سے بڑی سول محکموں کی بدقسمتی کوئی نہیں ہوگی. خوش قسمت ہے یہ دور کہ دونوں نعمتیں نصیب ہو گئی. تاجر اور فوجی جمع ہو گئے. گلوبل ٹریڈز کی بات ہو رہی تھی. اب یو این او کی آنکھوں میں سب کچھ ایجنڈے پر ہے. ہم بات کر رہے تھے نا یو این او اور انسانی حقوق. یو این او ان کو ٹیک اپ کیوں نہیں کرتا؟ اس کے اندر جرت نہیں. اب وہ غلام ادارہ لونڈی بن گیا ہے. یہ ساری باتوں کا بے لباب یہ ہوگا کہ آپ ان کی طرف امید کی نگاہیں اٹھانا چھوڑ دیں. نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. دیار عشق میں امت مسلمہ کے جوان، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اپنی نئی دنیا پیدا کرنا ہوگی، تب امت مسلمہ کی تقدیر آزاد ہوگی. انٹرنیشنل لیول پہ جو ٹریڈ ہو رہا ہے اس میں اندازہ کر لیجئے 97 اور 98 میں جو اعداد و شمار ریلیز ہوئے، 98 99 کے تو ابھی ہوئے نہیں، اس کے مطابق دنیا میں یو ایس کا جو ٹریڈ ہے وہ $168 بلین ہے. 168 بلین ڈالر امریکہ کا ٹریڈ ہے. اتنا اسلحہ اس نے بیچا ہے. یو ایس روس $117.8 بلین. برطانیہ نے $66.9 بلین. فرانس نے $57.6 بلین. میں نے 4 ملک گنے اور باقی چائنا سمیت ساری دنیا ملا کر کل $104.5 بلین. اب پرسنٹیج وائز دیکھیں تو پرسنٹیج میں 32.6 اپروکسیمیٹلی آپ 33 کر لیں، تقریباً 33% ٹریڈ جو ہے ایکسپورٹ وہ ساری دنیا میں اسلحہ امریکہ کا بک رہا ہے. 1/3 ساری دنیا میں، اور کل 2/3 باقی ساری دنیا میں جتنے ممالک پیدا کر رہے ہیں بنا رہے ہیں یہ ان کی ایکسپورٹ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعلان آپ کا یہ ہے کہ دنیا سے آرمز کو ختم کیا جائے. کبھی کہتے ہیں آپ کے سی ٹی بی ٹی پہ سائن کریں یہ ملک، کبھی کہتے ہیں این پی ٹی پہ سائن کریں یہ ملک، کبھی ایف ایم سی ٹی پہ سائن کریں یہ ملک، کبھی سی ڈبلیو سی پہ سائن کرواتے ہیں، اور بیسیوں آرمز کنٹرول کے لیے ایگریمنٹس اور ٹریٹیز ہیں اور مختلف پیکٹس ہیں ان پر سائن کریں. کچھ انٹرنیشنل ہیں، کچھ بائی لیٹرل ہیں، کوئی ریجنل ہیں، سائن کریں. مدعا یہ ہے کہ دنیا عام فری ورلڈ بن جائے، امن کی دنیا بن جائے. یہ آپ ہم سے پوچھتے ہیں یہ بڑی طاقتیں، اور بیچنے کے لیے خود تم اسلحہ بنانا بند کر دو، دنیا خریدنا اور استعمال کرنا بند کر دے گی. سادہ سا فلسفہ ہے. یہ بنانے سے نہیں رکتے ان کا ٹریڈ. ان سے پوچھو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ٹریڈ ہے، ہمارا بزنس ہے. تم اپنے بزنس کو نہیں روکتے، دنیا سے کہتے ہو کہ جو اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ملک کی بقا کے لیے لیتے ہیں ان کو روکتے ہو، اپنے کاروبار کو نہیں روکتے. مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک دوسروں کی جان، دوسروں کی عزت، دوسرے کا خون ان کے کاروبار کی حیثیت بھی نہیں رکھتا. یہ انسانی حقوق کو اتنا ذلیل جانتے ہیں. دوسروں کے جینے کا، حفاظت کرنے کا حق ان کے کاروبار کے حق سے بھی فروتر ہے، گھٹیا ہے. یہ انسانی حقوق کی وہ کیفیت ہے.
بات چونکہ اس ضمن میں ہوئی جب وہ وفد آیا، تو یہ جو بغداد اور گلف وار کا جو معاملہ ہے اس کے میں ایک دو سیکرٹ چیپٹرز یا سمجھیں سیکرٹ فیکٹس آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اور اس میں بھی اصول وہی ہے کہ ہم نہ کسی ایکس کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں، میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں کہ یو این او میں ہو کیا رہا ہے اور یو این او کی حیثیت کیا ہے۔ اس نقطے کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسانی حقوق اگر پامال ہو رہے ہیں تو کیا یو این او ان کی پامالی روکنے کی حیثیت رکھتی؟ اگر نہیں رکھتی تو امت مسلمہ کو کیا کرنا ہے؟ 16 جنوری 1991 کی رات، جس رات امریکہ نے عراق پر حملہ کیا، 16 جنوری، اس جنگ کی ایک سیکرٹ باب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جنگ، اس میں یو این او کی حیثیت کیا تھی۔ ایک بڑا دلچسپ چیپٹر ہے۔ 15 جنوری کو یو این او کے ہیڈ کوارٹرز میں نیو یارک میں یو این او کا اجلاس ہو رہا ہے، بلکہ آپ یوں کہیے کہ اجلاس پہلے جاری تھا۔ امریکہ نے 15 جنوری کی ڈیڈ لائن دے دی عراق کو، اور اس کی ڈیڈ لائن پر عراق وہ اجلاس یو این او کا اسمبلی کا ملتوی کر دیا گیا کہ 15 جنوری آلے، جب تک امریکہ کی ڈیڈ لائن مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک اجلاس کا فائدہ نہیں۔ 15 جنوری کو دوبارہ یو این او اجلاس پہ بیٹھے، ڈپلومیٹس، نمائندگان اقوام متحدہ کے پوری دنیا کے یو این او کے ہیڈ کوارٹرز میں جو نیو یارک میں ہے سر جوڑ کے بیٹھے تھے۔ دوپہر تک اجلاس جاری رہا، یہ 15 جنوری کے دن کی بات بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے بریک کی، اور بریک کر کے کہا کہ کینیڈین ایمبیسی، کینیڈین کمیشن کا کوئی فنکشن تھا اسی دن شام کو، کہ چلو ڈپلومیٹس اور ایمبیسڈرز انوائس جا کے کینیڈین ایمبیسی کے فنکشن کو اٹینڈ کر لیں، ریسٹ کر لیں۔ اجلاس دوبارہ رات کے 10 بجے شروع ہوگا، نیا سیشن، اور پھر یہ ہوا کہ 10 کی بجائے بھی شاید 11 بجے شروع ہوگا۔ تو اناؤنس ہو گیا کہ شام کا سیشن دوبارہ رات کے 11 بجے شروع ہوگا۔ اجلاس بریک ہو گیا۔ شام کے 6:30 بجے کچھ لوگ فنکشن اٹینڈ کرنے گئے، یو این او کے افسران، امبیسڈرز، ڈپلومیٹس، عالم انسانیت کی تقدیر کا فیصلہ جو کرنے کا ادارہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، کچھ فنکشن اٹینڈ کر رہے ہیں، کچھ سو رہے ہیں، کچھ چائے پی رہے ہیں، کچھ ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ شام کے 6:30 بجے تو سیاسی لوگ جو وہاں اجلاس کی ردات کے لیے آئے ہوئے تھے وہ بھی اوپر کچھ چلے گئے، انہوں نے ٹی وی CNN آن کر دیا۔ ٹھیک 6:30 بجے شام کو اچانک جب CNN آن کیا تو انہوں نے دیکھا کہ بغداد پر حملہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر واچ کرتے رہے، اس کے بعد بغدر مچ گئی، لوگ اتر کے نیچے بلڈنگ میں آ گئے، شور مچا کے بغداد پر حملہ ہو گیا۔ ایک دوسرے کو بتانے لگ گئے، ڈپلومیٹس کو بتایا، امبیسڈرز کو بتایا، یو این او کے آفیسرز کو بتایا، سیکیورٹی کونسل کے آفیسرز کو بتایا، کوئی اعتبار نہ کرے۔ ہر ایک نے اجلاس تو پھر کیا ہونا تھا، ہر کوئی اپنے اپنے کمروں میں آفیسز میں چلا گیا، ہر ایک نے ٹی وی آن کر لیا اور کنفرم کیا کہ ہاں واقعی حملہ ہو گیا۔ اب جو حملہ ہوا اس کا علم یو این او میں، پوری یو این او اس ہیڈ کوارٹرز پہ جمع ہے۔ رات کے 11 بجے نیو یارک کے ٹائم کے مطابق اجلاس ہونا ہے، شام کے 6:30 بجے بغیر کسی یو این او کے افسر اور ذمہ دار کی اطلاع کے حملہ ہو گیا، اور یو این کے آفیشلز کو بھی معلوم نہیں، یو این او کے ڈپلومیٹس کو معلوم نہیں، حتیٰ کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق یو این او کی ایک ملٹری سٹاف کمیٹی ہوتی ہے، ملٹری سٹاف کمیٹی یو این او کی، اس ملٹری سٹاف کمیٹی کے دفتر رابطہ کیا، ان کو بھی معلوم نہیں، ان کا کمانڈر ان چیف ہوتا ہے ملٹری سٹاف کمیٹی کا، اس کو بھی معلوم نہیں، اور پھر یو این او کے سیکرٹری جنرل سے پوچھا گیا، اس کو بھی معلوم نہیں، سیکرٹری جنرل یو این او کو بھی معلوم نہیں۔ سب کو پتا کیسے چل رہا ہے؟ اخبار کے رپورٹرز نے بتایا کہ CNN نے ابھی خبر دی ہے، CNN نے خبر دی ہے کہ بغداد پر حملہ ہو گیا۔ اجلاس سارا کا سارا یو این او بے خبر ہے، بے بس ہے، سراپا حیرت ہے۔ اجلاس منتشر ہو گیا، ہر کوئی بیٹھ کے ٹی وی دیکھنے لگ گیا۔ پھر شام کو انفارملی ملے، اس کے بعد کیوبا کا جو ایمبیسڈر تھا انفارملی ملے، اس میں کیوبا کے ایمبیسڈر، اس کا نام ہے ریکارڈو ایلورکون۔
रिकार्डो एलॉरकॉन, वो कहता है बावाज़ बुलंद, नाउ वी कैन ओनली वेट टू सी व्हाट हैपेंस। बस ये इजलास हुआ कि अब हम सिर्फ यही कुछ कर सकते हैं कि बैठे इंतजार करें कि क्या होता है। ये यूएनओ की पोजीशन। और सीएनएन ने जो मंजर दिखाया और बताया वो ये था, नाम यूएनओ का लिया जा रहा है, हमला करने वाले जहाज अमेरिका के, जो बॉम्ब गिर रहे हैं वो सारे अमेरिका के, पायलट्स अमेरिका के, फौज हमला करने वाली ब्लू वर्दी अमेरिका की, रेडार सिस्टम जो गाइड कर रहा है वो अमेरिका का, और उस आर्म्ड फोर्सेस को जो डायरेक्ट कर रहा है वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एज कमांडर इन चीफ। यूएनओ का सिरे से कोई दखल नहीं। और ऑल ऑफ ए सडन टीवी पर ऐलान हुआ कि इराक के खिलाफ यह हमला वर्ल्ड वार है और इंटरनेशनल कोलिशन है, यानी बैन अल-अक़वामी वार और आलमी वार छिड़ गई है। ये अमेरिका सीएनएन पे ऐलान कर रहा है और यूएनओ को इसका भी पता नहीं है कि इसका भी ऐलान होना है। उसमें बैठे हुए कुछ डिप्लोमेट्स ने एतराज किया उस मीटिंग में, ये क्या तमाशा है, ये वर्ल्ड वार कैसे बन गई, इंटरनेशनल कोलिशन कैसे बन गई, एक्चुअल डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में हम शरीक नहीं हुए, स्ट्रेटेजी के डिसीजन में शरीक नहीं हुए, ऑपरेशन में यूएनओ की मुदाखलत नहीं है, तो कैसे है। बस ऐलान हो रहा था, डेजर्ट स्टॉर्म was a war of the world against so and so. वो डिप्लोमेट्स डिसएग्री करते रहे, मैं नहीं, दैट्स रॉन्ग, वी डिसएग्री विद दैट, दैट्स इट। ये यूएनओ। और यहां एक मैं दिलचस्प कोटेशन देना चाहता हूं, यह आज की बात नहीं है। बुश, प्रेसिडेंट बुश जो थे, उसके अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूएनओ और बैन अल-अक़वामी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो उसका स्टेट डिपार्टमेंट, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट का अंडर सेक्रेटरी, और वही यूएनओ के साथ राब्ता ऑफिस है उसके, उसने 1994 में एक कन्वेंशन हुआ था वॉशिंगटन डीसी में, ग्लोबल स्ट्रक्चर्स कन्वेंशन। क्या ग्लोबल स्ट्रक्चर्स, यानी जो बैन अल-अक़वामी जो इदारे हैं, ढांचे हैं, तंजीमें हैं, उनका कन्वेंशन था फरवरी 1994, फरवरी 1994 में। उसमें अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के उस अंडर सेक्रेटरी ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया। वो छोटा सा पैरा है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, बड़े गौर से सुन लीजिए। ये मैं चाहूंगा कि इसको अगर कोट कर सके मिन्नवान। वो पैरा ये है, जॉन बोल्टन उसका नाम है, जो अंडर सेक्रेटरी जिसका मैंने जिक्र किया, जॉन बोल्टन, तो स्टेट डिपार्टमेंट का अंडर सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रेसिडेंट बुश के जमाने में 94 फरवरी। वो खिताब कर रहा है कन्वेंशन में, खिताब में कहता है, देयर इज नो यूनाइटेड नेशंस, देयर इज नो यूनाइटेड नेशंस, there is an international community that occasionally can be led by the only real power left in the world. मैं बाजों के लिए तर्जमा भी करता जाऊं या समझ रहे हैं सारे? जरूरत तो नहीं है ना तर्जमे की? शाबा, बड़ी मेहरबानी। That occasionally can be led by the only real power left in the world, and that is the United States. आप रौनक, फिरौनियत और तकब्बुर आलम देखिए, and that is the United States. When it suits our interest, मैं फिर भी करना चाहूंगा क्योंकि बात इतनी आम है, मैं नहीं चाहता कि हल्की सी चीज कोई समझने में मिस कर बैठे। अमेरिका कह रहा है, अमेरिका अंडर सेक्रेटरी स्टेट कहता है कि इस दुनिया में कोई यूनाइटेड नेशंस नहीं है, कोई यूएनओ नहीं है। वो कहता है इस दुनिया में कोई यूएनओ नहीं है, बल्कि सिर्फ एक बैन अल-अक़वामी बिरादरी है जिसे कभी कभार हस्बे जरूरत लीड किया जाता है। कोई एक ताकत, वाहिद सुपर पावर, वो कहता है
واحد حقیقی طاقت دنیا کی حقیقی طاقت, اور وہ ایک ہے, اور اس کا نام امریکہ ہے. وہ جب چاہے کسی مسئلے پر اس کی قیادت کرے, اس بین الاقوامی برادری کی قیادت کرتا ہے جب چاہے. اور اس کے اصول کیا ہیں قیادت کرنے کے؟ when it suits our interest and when we can get others to go along. اور امریکہ اس بین الاقوامی برادری کی قیادت اس وقت کرتا ہے جب وہ مسئلہ ہمارے مفادات کو سوٹ کرتا ہے اور ہم دوسروں کو ساتھ لے کر چلتے. The success of the United Nations during the Gulf War was not because the United Nations had suddenly become successful. اس نے کہا گلف وار میں جو ہم جنگ جیتے, گلف وار, وہ اس وجہ سے نہیں کہ یو این او اچانک کامیاب ہو گیا یا یو این او بڑا طاقتور ہو گیا, نہیں. It was because the United States through President Bush demonstrated what international leadership, international coalition building, international diplomacy is really all about. کیونکہ وہ یوں سمجھیں کہ وہ امریکہ کی وجہ سے ہم جیتے ہیں, اور اس لیے کہ یہ امریکہ کا فیصلہ ہے, امریکہ جو سوچتا ہے, امریکہ جو بین الاقوامی قیادت کرتا ہے, امریکہ جو ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے, اور امریکہ بین الاقوامی سطح پہ جو کولیجن ڈیولپ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ امریکہ کا ڈیسیژن, امریکہ کا عمل, امریکہ کی طاقت, امریکہ کا ارادہ, یو این او کا کوئی واسطہ نہیں. آگے وہ کہتا ہے when the United States leads, the United Nations will follow. وہ کہتا ہے جب امریکہ لیڈ کرے گا تو یو این او ہوتا کون ہے کہ وہ اس کے پیچھے نہ چلے. یو این او کی مجال نہیں کہ امریکہ آگے چلے اور وہ پیچھے نہ چلے. وہ ہماری بھیڑ بکریاں ہیں, وہ ہمارے غلام ہیں, وہ ہمارے پالتو ہیں, ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں, وہ ہمارے ملازم ہیں. وہ کون ہوتا ہے یو این او؟ اگر امریکہ ایک فیصلہ کرے اور آگے چلے اور وہ پیچھے نہ چلے, وہ فالو کرے گا. when it suits to our interest to do so, we will do so. جب ہمارے مفاد کا تقاضا ہوگا ایسا کرنا, ہم یقیناً کریں گے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کرنے سے روک نہیں سکتی. when it does not suit our interests, we will not. جب کوئی کام ہمارے انٹرسٹ اور مفاد کو سوٹ نہیں کرے گا, ہم نہیں کریں گے. یو این او الٹا لٹک جائے, ہمیں کوئی مجبور نہیں کر سکتا. یہ ہے یو این او. بتانا یہ چاہتا تھا یو این او کی حیثیت یہ ہے, صرف اور صرف وہ امریکہ کی باندی لونڈی. اور امریکہ کی خواہش اس وقت یہ ہے کہ وہ جو بائی پولر ورلڈ تھی, امریکہ اور روس کی جو سرد جنگ چلا کرتی تھی, کولڈ وار کا زمانہ تھا, بائی پولر ورلڈ تھی. دنیا کی دو بڑی طاقتیں تھیں جن میں طاقت کا, عالمی طاقت کا توازن تھا. اس بائی پولر ورلڈ کے ختم ہونے کے بعد یہ دور یونی پولر ورلڈ کا جا رہا ہے. یہ اسی یونی پولیرٹی کی برکت ہے کہ وہ یہ بولیاں بول رہے ہیں. امریکہ کا مفاد یہ ہے, جب وہ بار بار بات کرتا ہے نا کہ جو کچھ ہمیں ہمارے مفاد کو سوٹ کرے گا, یاد رکھ لیں امریکہ کا سب سے بڑا قانون ہے سپریم نیشنل انٹرسٹ. اس کو وہ بار بار کہتے ہیں. امریکی اس پر فخر کرتے ہیں کہ جو ہمارا مفاد ہوگا ہم اس کے سوا دنیا کی کسی چیز کو نہیں مانتے. کوئی قانون, کوئی انسانی حقوق, کوئی عدل, کوئی بین الاقوامی ادارہ, کوئی قرارداد, کوئی حیثیت نہیں رکھتی جہاں امریکی مفاد اس کی مطابقت میں نہ ہو. جب امریکی مفاد ایک طرف اور ساری دنیا کی چیخ و پکار ایک طرف, وہ امریکی مفاد کو سپریم لا آف دا ورلڈ سمجھتے ہیں. یہ امریکہ کا فکر ہے, یہ ان کی ڈپلومیسی ہے, یہ ان کی فورن پالیسی ہے, یہ ان کی نیشنل پالیسی ہے. اور اس وقت ہمارا عالم یہ ہے کہ امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے, اتنی سوئی ہوئی ہے کہ وہ آنکھ کھول کر حقائق کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں. ابھی کل کی بات ہے, البرائٹ نے انٹرویو دیا ہے. whether the political results, اس سے پوچھا گیا were worth price of 500,000 dead children. اس نے کہا کہ عراق, اس سے پوچھا گیا عراق کے جو 5 لاکھ بچوں کو تم مار چکے ہو آج تک, 5 لاکھ بچے مار چکے ہو عراق کے, وہ تو مجرم نہیں ہے, وہ تو گناہگار نہیں ہے. 5 لاکھ بچے جو تم نے مار ڈالے ہیں, کیا جو سیاسی نتائج تم نے اب تک حاصل کیے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں, کیا یہ ان کی جائز قیمت ہے؟
البرائٹ جواب دیتی، اس کا جواب یہ ہے آنسر، دیٹس اے ڈیفیکلٹ کوسچن بٹ یس وی تھنک اٹس ورتھ دا پرائز وچ شوز آور مورل ویلیوز اینڈ کریکٹر. وہ کہتی ہاں یہ ایک مشکل سوال ہے، یہ ایک مشکل سوال ہے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ جائز قیمت ہے. 5 لاکھ بچوں کو مارنا جو سیاسی مفاد ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہاں یہ جائز قیمت ہے، کوئی ناجائز بات نہیں. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری اخلاقی ویلیوز اور کریکٹر کیا ہے. ہمارا کریکٹر یہ ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے. 5 لاکھ نہیں، 5 کروڑ بچے مر جائیں، وی ڈونٹ بادر اباؤٹ. ہماری ویلیوز، ہمارا نیشنل کریکٹر، ہمارا سپریم لا یہ ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے، باقی کسی چیز سے ہمیں غرض نہیں ہے. میں نے بہت سے اور فیکٹس اور فگرز لکھے تھے، وہ میں نے چھوڑ دیے. مختلف ممالک میں ہونے والے انسانی حقوق کا نقصان، 10-12 اسپیسیفک ریفرنسز میں نے اور لکھے تھے، میں چھوڑ رہا ہوں. بات کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ جو میسج میں دینا چاہتا تھا وہ میں نے دے دیا، بات میں نے سمجھا دی. اور وہ بات وہی ہے جو میں کہا کرتا ہوں کہ زندگی بھیک سے نہیں ملتی، زندگی بڑھ کے چھینی جاتی. لوگوں آخری بات یہ ہے کہ 2 چیزوں پر پختہ ہو جاؤ. ایک، ہماری بنیادی بقا، ہماری سلامتی گنبد خضرا کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار رکھنے میں ہے. اس کو کبھی ٹوٹنے نہ دو. اگر وہ تعلق ٹوٹ گیا، وہ ایمانی تعلق، وہ روحانی تعلق، وہ وجدانی تعلق جس کے باعث وہ سارا فیض امت مسلمہ کو مل رہا ہے اور امت ہے، وہ تعلق ٹوٹ گیا تو وہی حشر ہوگا جو چاند کے سفر پر جانے والے اپالو 10 کا ہوا تھا. امریکہ نے جب اپالو بھیجا، مہم چاند کی تسخیر کی، تو کئی اپالوز بھیجے، 11واں چاند پر پہنچا اور انسان نے جا کے مون پر لینڈنگ کی. 10واں اپالو جب سفر پہ گیا تو امریکہ کا جو کنٹرول روم تھا امریکہ کا، وہاں سے ساری ہدایات تھرو آؤٹ اپالو 10 کو ملتی تھی اور ہمیشہ ایسٹرونیٹس کو ملتی رہی. کانٹیکٹ تھا، رابطہ تھا، وہ رابطے میں رہے، سفر سلامتی سے گزرتا رہا. دوران سفر ایک سٹیج ایسی آئی کہ اپالو 10 جو چاند پر جا رہا تھا اس کا رابطہ اپنے مرکز سے کٹ گیا. بس وہ رابطہ جو مرکز سے کٹا، وہ دن اور آج کا دن نہ وہ اپالو 10 منزل کو پہنچا، نہ پلٹ کر واپس آیا، خلا میں ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا، خلاؤں میں گم ہو گیا، ختم ہو گیا، نہ منزل پہ پہنچا نہ پلٹ کے واپس آیا. یہ اپالو 10 تھا. پھر اپالو 11 انہوں نے اس نقص کو دور کیا جس کی وجہ سے رابطہ کٹ گیا تھا. جب وہ نقص دور ہو گیا تو اپالو 11 سفر پہ روانہ ہوا. اس کا رابطہ، وہ جو مرکز امریکہ پہ قائم تھا، وہ مون چاند پر اترتے وقت تک اس کا رابطہ مرکز سے نہیں ٹوٹا اور اتنا قائم رہا کہ جب وہ چاند پہ اترے اور جھنڈا گاڑ رہے تھے امریکہ کا چاند پر، تو امریکہ کے صدر نے ٹیلی فون کیا، چاند پر کال گئی چاند گاڑی پر، اور ان کو مبارکباد دی چاند پہ اترنے کی، اور انہوں نے امریکہ کے صدر کی مبارکباد دی فون پر چاند میں ریسیو کی. رابطہ برقرار رہا تو تسخیر مہتاب کی مہم کامیابی سے سر کر کے واپس آ گئے، سلامتی سے ہمکنار ہوئے. جس طرح اپالو 11 اور 10 کا رابطہ اپنے مرکز کے ساتھ تھا، جس کا رابطہ بحال رہا وہ سلامت رہا، جس کا رابطہ کٹ گیا وہ تباہ ہو گیا. امت مسلمہ کے رابطے کا مرکز گنبد خضرا ہے. جو شخص تاجدار کائنات کی غلامی کا رابطہ، ان کے عشق و محبت کا رابطہ، ان کی اطاعت و اتباع کا رابطہ، ان سے اکتساب فیض کا رابطہ، ان سے اکتساب نور کا رابطہ، جو ہر لمحہ ہر لحظہ جب تک لوگ مسلمان اس رابطہ گنبد خضرا کو قائم اور دائم رکھیں گے، آپ شرق سے غرب تک سفر کرتے پھریں، سلامت رہیں گے. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو تباہ نہیں کر سکتی. اور اگر آپ کا رابطہ آقا کی غلامی سے کٹ گیا، آپ دنیا میں بھی تباہ ہوں گے اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہوں گے. یہ بنیادی راز ہے اگر ہم اپنی سلامتی کے خیر خواہ ہیں کہ بنیادی رابطہ ایمان اور اس تعلق قلبی اور روحانی کا نہ کٹے. یہ ایک بات. اور دوسرا، سفر
رہو زمین پر، سفر چاند تک بلند رکھو. یعنی مادی دنیا میں، سائنس کی دنیا میں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں، نالج کی دنیا میں، علم اور فکر اور تحقیق کی دنیا میں عزیزان محترم اتنی محنت کرو رات دن. ابھی آپ کی جوانی ہے، آج اس عمر میں آپ 18 گھنٹے بھی محنت کر سکتے ہیں، آپ کی صحت کا کچھ نہیں بگڑے گا، میں یقین سے کہتا ہوں. پھر ایک وقت ہمارا بھی آ جائے گا جس عمر میں ہم آ گئے، جیسے ہم کسی کام کے نہیں بچے اسی طرح پھر آپ کا بھی وقت آ جائے گا، پھر محنت نہیں رہے گی. آج عزیزان محترم عزیز طلبہ اور طالبات محنت کرو، اتنی محنت کریں کہ دوبارہ پھر رازی جنم لیں، غزالی جنم لیں، فرادی جنم لیں، ابن سینا جنم لیں، اور پھر رومی جنم لیں، پھر عطار جنم لیں، پھر حجویری جنم لیں، پھر اجمیری جنم لیں. روحانی رابطے سے وہ جنم ہوگا، علمی فکری رابطے سے یہ جنم ہوگا. محنت کو دونوں سمتوں پہ جاری رکھو. اور آخری بات ذہن نشین کر لو کہ دنیا کا کوئی بڑا ملک اس لیے نہیں کہ وہ آپ کو بچائے، ہر شخص اپنے مفاد کو بچانے کے لیے دنیا میں فکر مند ہے. آپ کو اپنے مفاد کی حفاظت خود کرنا ہوگی، اپنی عزت کی حفاظت خود کرنا ہوگی، اپنے قوم و ملت اور امت کے مفاد کی حفاظت خود کرنا ہوگی، اور غلامی کی زندگی سے نکلنا ہوگا، غلامی کی ذہنیت کو چھوڑنا ہوگا، پسماندہ ذہنیت کو، محتاجی کی ذہنیت کو چھوڑنا ہوگا، اور جرأت کے ساتھ کہ کس کے غلام ہو. تمہارا آقا کون ہے؟ تمہارا دستور حیات قرآن کون سی کتاب ہے؟ تمہاری زندگی کا لائحہ عمل سنت مصطفیٰ کتنا بلند نورانی پیغام ہے، اور تمہارا دین، تمہارا فلسفہ حیات کتنا بلند اسلام ہے. اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی قوم، کوئی کلچر نہیں کر سکتا. فخر اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھو اور کسی کا غلام نہ بنو. ایک غلامی، مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو اور ساری جھوٹی غلامیوں کے پٹوں کو توڑ کر اتار کے دے. آگے بڑھو، اپنی دنیا خود پیدا کرو. انشاءاللہ پھر آپ کو انسانی حقوق اور اپنے حقوق کی خیرات کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ وقت آئے گا، یہ دور بدلتے رہتے ہیں، وقت آئے گا کہ انشاءاللہ مغربی طاقتیں اپنے حقوق کی خیرات اور حفاظت کے لیے آپ کے پاس آئیں گے. وہ وقت بھی آئے گا، امت مسلمہ کا دور پلٹ کر آئے گا، اور انشاءاللہ اسلام کی سربلندی ہوگی. اور تحریک منہاج القرآن یا پاکستان عوامی تحریک یقیناً اسلام کی اس عالمگیر سربلندی میں ایک نمایاں انقلابی کردار انجام دے گی، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ عالم اسلام کے لیے. میں اختتام پہ معزز مہمانوں کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آئے اور سیمینار پر رونق ہوا، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے مواقع دیں کہ یہ ملک اہل علم اور اہل فکر آئیں اور آج استفادہ کرتے رہیں. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم. محمد